السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT ڈی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں 10ویں جماعت کی سبق نمبر 18 کو لے کر، اور آج سے اب ہم پڑھیں گے گلزار اردو۔ گلزار اردو میں جو پڑھنا ہے ہمیں آج افسانہ گلی ڈنڈا، اور اس کے جو افسانہ نگار ہیں، جو اس کہانی کو لکھنے والے ہیں، ان کا نام سے آپ سب واقف ہوں گے، منشی پریم چند۔ تو آج ہم اس افسانے کو پڑھنے سے پہلے مصنف کی مختصر تعارف بیان کریں گے، اور ان کی حیات، ان کی ادبی کارناموں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا، جو عنوان ہے گلی ڈنڈا، اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند، جن کی پیدائش 1880 بنارس میں ہوئی۔ بنارس کے بلکہ قریب ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لمحی، وہاں وہ پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 1936 میں ہوا۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا، اور ان کے والد محترم ڈاک خانے میں ملازم تھے، وہاں وہ جاب کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مطلب کہ پرائمری ایجوکیشن گاؤں میں ہوئی۔ اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم کے بعد انٹرنس کا امتحان پاس کیا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے اردو فارسی زبان کی بڑی اہمیت تھی، اور لوگ فارسی اردو زبان کو سیکھتے تھے۔ حالانکہ نان مسلم جیسے منشی پریم چند ہوئے، راجندر سنگھ بیدی ہوئے، اور بھی کئی نامور افسانہ نگار ہیں جنہوں نے پہلے اردو پڑھی۔ تو پریم چند بھی روایتی طریقے سے اردو اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انٹرنس کا امتحان پاس کیا، پرائمری اسکول میں ٹیچر ہو گئے، اور پھر تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ادھر وہ جاب بھی کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی عمل میں سرگرم بھی رہے، اور BA کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ پریم چند زمانہ طالب علمی میں جب وہ ایز اے اسٹوڈنٹ تھے، جب وہ طالب علم تھے، جب وہ علم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے ہی سے مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ مضامین مطلب ایسے کہہ لیں، مضمون لکھنے کا ان کو بڑا شوق تھا۔ آپ پھر دیکھیں گے کہ مضمون لکھنے کا ان کو جو شوق تھا، اس وجہ سے 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا جو مجموعہ منظر عام پر آیا، اس کا نام تھا سوز وطن۔ یہ سوز وطن جو بعد میں انگریزوں نے اسے ضبط کر لیا، حکومت برطانیہ نے، انگریزی حکومت نے اسے ضبط کر لیا، چونکہ ان کہانیوں میں جن کا نام ہے سوز وطن، یہ کہانی اس میں جو انہوں نے لکھا وہ کافی انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس وجہ سے حکومت برطانیہ یعنی انگریزی حکومت اسے ضبط کر لیا۔ اب وہ پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے۔ ان کا اصل نام تو چونکہ دھنپت رائے تھا، جب ان کا جو لکھا ہوا یہ سوز وطن جب ضبط کر لیا گیا، جب اسے سیز کر لیا گیا، تو اب یہ اپنا ایک قلمی نام رکھے، جس کو ہم آج جانتے ہیں پریم چند کے نام سے۔ اب وہ پریم چند کے نام سے، اس قلمی نام سے لکھنے لگے۔ ملک میں آزادی کی تحریک، جو موومنٹ، جو آندولن چل رہی تھی، وہ بہت پھیل چکی تھی۔ پریم چند بھی گاندھی جی کی شخصیت سے متاثر ہوئے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو فادر آف نیشن ہیں گاندھی جی، ان کا جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا جو فکر ہے، اس سے کافی متاثر ہوئے پریم چند بھی، اور اس وجہ سے 1921 میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد وہ قلم کے سپاہی بن گئے، اور اپنی تحریر کو، اپنی جو ان کا جو لیکھن ہے، جو لکھتے ہیں، اپنی تحریر کو آزادی اور قومی تعمیر کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، قوم کو آگے لے جانے کے لیے، اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اپنے لائف کو، اپنی زندگی کو وہ مطلب بالکل جو ہے وقف کر دیا۔ بس ہمارا کام جو ہے وہ قوم کے لیے، تحریک آزادی کے لیے اپنے آپ کو وہ وقف کر دیے۔ پریم چند کے افسانے اور ناول اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے افسانوں کے ذریعے، ناولوں کے ذریعے، یہ ایک بہترین ہمارے پاس کیپٹل ہے، سرمایہ ہے۔
ان کے افسانے قومی، سیاسی اور سماجی رجحانات کا آئینہ دار ہیں۔ پریم چند نے ناول اور افسانوں کے علاوہ ڈرامے اور مضامین بھی لکھے ہیں۔ ایسا نہ کہیں کہ صرف ناول اور افسانے لکھے، اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامے اور مضامین بھی لکھے ہیں۔ پریم چند کے چند افسانوں کا نام ہے جیسے کہ زاد راہ، آخری تحفہ، واردات، یہ سب ان کے افسانے ہیں۔ ناولوں کی بات کریں تو بیوہ، بازار حسن، گوشہ عافیت، میدان عمل، چوگان ہستی، گودان، یہ سب بہت ہی مشہور ان کے ناول ہوئے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ منشی پریم چند جو قلم کے سپاہی بھی ہیں اور تحریک آزادی میں ان کا بڑا عمل رہا ہے، کیونکہ گاندھی جی کے فکر سے، ان کے نظریات سے کافی یہ متاثر ہوئے اور اپنے آپ کو ملک، وطن، قوم کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مختصر تعارف ہم نے بیان کیا، ہم نے پڑھا پریم چند کے بارے میں۔ اب ہمارا جو اصل موضوع ہے گلی ڈنڈا، جو منشی پریم چند کی ایک بہت ہی نایاب اور بڑے اچھوتے انداز میں انہوں نے اس افسانے کو لکھا ہے، گلی ڈنڈا۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں گلی ڈنڈا سے۔ اب ہم اصل جو ہمارا آج کا موضوع ہے افسانہ گلی ڈنڈا، جس کے مصنف ہیں یعنی افسانہ نگار منشی پریم چند۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر 18 ہے اور اس میں ہم پڑھنے والے ہیں گلی ڈنڈا۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ گلی ڈنڈا کھیلوں کا راجا ہے، بھلے ہی اس بات کو انگریز مانے یا نہ مانے، اب بھی جب کسی کو گلی ڈنڈا کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کھیلنے لگوں۔ یہ بات مصنف اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اس میں اس کھیل کی اس طرح سے اس کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ اس میں نہ تو میدان کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تو بلے کی، مزے سے درخت کے ساخ یعنی اس کی ٹہنی کو کاٹی، گلی اور ڈنڈا بنا اور دو آدمی بھی آ گئے تو کھیل شروع ہو گیا۔ دوسرے کھیل میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ اگر کی بات کریں کرکٹ کی تو اس میں کم سے کم 11 پلیئر کی ضرورت پڑے گی، چاہے فٹ بال ہو، ہاکی ہو، والی بال ہو۔ ان تمام کھیلوں میں افراد یعنی جو پلیئرس ہیں زیادہ چاہیے، جبکہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے صرف 2 افراد بھی اگر آ گئے تو کھیل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ اس کھیل کی خوبی ہے۔ مصنف کے دوستوں میں گیا نام کا ایک لڑکا تھا۔ یہ مصنف جو گیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ایک اہم کردار ہے اس افسانے کا۔ تو گیا نام کا ایک لڑکا تھا جو ان سے 2-3 سال بڑا ہوگا، لیکن پھرتیلا بہت تھا، اس میں بندروں کی سی پھرتی تھی، گلی ڈنڈے کے کھیل میں بڑا ماہر تھا۔ یہ تعریف کی جا رہی ہے گیا کی۔ ایک دن میں اسے پدا رہا تھا، مطلب کہ اسے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھٹانا۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے پدانا، اس کو ہم آج اپنی زبان میں کہتے ہیں، جسے کھٹانا ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے ایک دن اسے پدا رہا تھا اور جو ہے مجھے پدانے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، مگر جب کھٹنا پڑتا ہے مطلب تو بڑی مشکل ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب اس کا داؤ آیا تو میں لگا بہانے بنانے، مگر گیا کسی بھی طرح داؤ چھوڑنے کو راضی نہ ہوا۔ اب چونکہ مصنف اور یہ بات ہو رہی ہے گیا کے درمیان، تو گیا کی جب باری آئی تو مصنف بہانے بنانا شروع کرتا ہے، مگر وہ گیا راضی نہیں ہوتا ہے چھوڑنے کے لیے۔ میں نے طرح طرح کے بہانے سے اسے ٹالنے کی کوشش کی، اور جب وہ نہ ٹالا تو میں اسے کھلایا ہوا امرود مانگ لیا۔ مطلب کہ جو امرود کچھ دیر پہلے مصنف نے گیا کو کھلایا تھا، پھر اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے وہ امرود لا کر واپس دو، تاکہ وہ بات میں الجھ جائے۔ اب وہ امرود کہاں سے لائے؟ مگر گیا نے کہا میں امرود تو کچھ نہیں جانتا، میرا داؤ لے کر جاؤ۔ مطلب وہ بہانہ بنا رہا تھا کہ مجھے امرود دو جو میں تمہیں کھلا چکا ہوں۔ مگر گیا کہتا ہے کہ وہ سب میں نہیں جانتا، آپ جو ہے داؤ تم کھیل کر ہی جاؤ۔ میں نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا، وہ مجھے جانے نہ دیتا تھا۔ میں نے گالی دی اور اس نے بھی گالی دی اور ایک ڈنڈا بھی جما دیا۔ میں رونے لگا، میں گیا میرے رونے سے ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ میں رونا بھول گیا اور ڈنڈے کی چوٹ بھی بھول گیا، بلکہ ہنستا ہوا گھر واپس آیا۔ میں تھانے دار کا بیٹا
ایک لڑکے سے پٹ گیا، مجھے اس میں بے عزتی تو محسوس ہوئی مگر میں نے گھر میں اس کا ذکر نہ کیا، چونکہ گیا اور یہ مصنف جو اس کہانی کا جو کردار ہے، اس میں جو مصنف اور گیا چونکہ گاؤں کا لڑکا ہے، اور مصنف جو ہیں وہ ان کے جو والد ہیں وہ جو ہے، تو یہ جو بات ہے یہ بہت پہلے زمانے کی بات تھی۔ اب یہاں سے دیکھیں کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ انہی دنوں والد صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ مجھے اپنے دوستوں سے جدا ہونے کا غم نہیں بلکہ نئی دنیا دیکھنے کا شوق تھا۔ والد صاحب کو یہ آمدنی والی جگہ چھوڑنا بڑا افسوس ہوا۔ تو اب یہاں سے مصنف جو ہے گیا سے جدا ہو جاتا ہے اور یہ اپنے والد کے ساتھ جہاں تبادلہ ہوتا ہے وہاں بھی وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، قریب 20 سال کے بعد انجینئر بن کر وہ ایک دورے کے سلسلے میں اسی قصبے میں پہنچا اور ڈاک بنگلے میں ٹھہرا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہی بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کئی اپنے پرانے دوستوں سے ملتے ہیں، چاہے اس علاقے سے گزرتے ہیں، تو وہاں کی یادیں جو ہیں ہمیں آتی ہیں اور ہم دل ہی میں ان باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں چھڑی اٹھا کر قصبے کی سیر کو نکلا۔ اب یہاں مصنف جب آیا ہے 20 سال کے بعد، اب وہ یہاں سے وہ ذکر کر رہا اور وہ پیچھے کی باتیں وہ یاد کر رہا تھا۔ تو میں چھڑی اٹھا کر قصبے کو سیر کو نکلا۔ میں ایک چیز کو دیکھ رہا تھا لیکن اس مانوس نام کے علاوہ وہاں کچھ بھی جانا پہچانا نہ تھا۔ تب جب وہ محلے میں یا اس علاقے میں جب پہنچتا ہے تو وہاں کی ہر چیز کو بڑا غور سے دیکھتا ہے، مگر وہاں وہ جو جگہ تھا اس کا کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ میں بچپن کی اس زمین پر لپٹ کر رونا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے گلی میں سے کچھ بچے گلی ڈنڈا کھیلتے نظر آئے۔ پل بھر میں ہی میں اپنے عہدے کا وقار بھولا بیٹھا اور ان کے قریب جا کر گیا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ چونکہ وہ بچوں کو جب دیکھا کہ اس علاقے میں کھیلتے کودتے تو اسے اپنی بچپن کی یاد تازہ ہو گئی، اور وہ جو ہے اس کا جو بچپن کا جو ساتھی تھا گیا، اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو پوچھنے لگا، اتنی ہی دیر میں دور سے گیا آتا ہوا دکھائی دیا۔ گیا نے جھک کر سلام کیا۔ مصنف نے خیریت پوچھی اور بتایا کہ میں یہاں انجینئر بن کر آیا ہوں۔ پھر جو ہے گلی ڈنڈے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اب وہ روزی روٹی کے چکر میں لگا رہتا ہے، کھیلنے کی فرصت کہاں ملتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے گیا بتاتا ہے مصنف کو، یعنی جو رائٹر ہے، مصنف اسے کھیلنے کی دعوت دیتا ہے اور اسے پچھلا داؤ دینا چاہتا تھا۔ گیا بڑی مشکل سے راضی ہوتا ہے۔ دونوں بستی کے باہر جا کر کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ مصنف جو ہے اسے بچپن کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ کھیل شروع ہوتا ہے اور جو ہے گلی اچھالتا ہے۔ گیا اسے لپک نہیں پاتا، گلی اس کے سامنے سے نکل جاتی ہے۔ مصنف اسے خوب پداتا ہے، مطلب کہ کھٹاتا ہے۔ کھیل میں خوب بے ایمانی کرتا ہے مگر گیا کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی مصنف کی دھاندلی پر احتجاج نہیں کرتا، مطلب کہ اس پر کوئی جو ہے پروٹیسٹ، مطلب کوئی اس پہ جو ہے کچھ نہیں کہتا۔ مصنف کی ان تمام باتوں پر وہ کبھی بھی احتجاج نہیں کرتا اور مصنف کی بات مان لیتا ہے جو کچھ کھیل کے دوران ہوتا ہے۔ حالانکہ مصنف جو ہے بے ایمانی بھی کرتا ہے، آؤٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے گیا جو ہے ٹوک ٹوک نہیں کرتا، جس طرح معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب گلی ٹن سے ڈنڈے میں لگ جاتی ہے تو مصنف اسے بھی نہیں مانتا اور پھر پدانا شروع کر دیتا ہے۔ آخر تیسری بار آؤٹ ہونے کے بعد مصنف داؤ دینا چاہتا ہے مگر گیا اندھیرے کا بہانہ بنا کر کھیل ملتوی کر دیتا ہے۔ آخر جب وہ ضد کرتا ہے تو وہ کھیلتا ہے مگر جلد ہی آؤٹ ہو جاتا ہے اور 1 منٹ میں اپنا داؤ کھو دیتا ہے اور یوں دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ مصنف جو ہے کافی چالاک ہے اور جو ہے وہ گیا کو جو ہے پداتا ہے، یعنی کھڑاتا ہے۔ دوسرے دن، اب یہاں پہ کہانی کا ایک اہم موڑ ہے کہ دوسرے دن مصنف کہنے پر گاؤں میں گلی ڈنڈے کا میچ ہوتا ہے۔ مصنف بھی میچ دیکھنے جاتا ہے اور اس میچ میں اسے گیا کے کھیل کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ کل تک مصنف کو یہ لگ رہا تھا کہ داؤ جو ہے یہ جیت رہا ہے اور جو ہے گیا بالکل جو ہے اب اس کے اندر وہ چستی وہ پھرتی نہیں رہی
حالانکہ کل کا جو گزشتہ جو دن گزرا تھا اس میں گیا جو ہے نا بالکل جو ہے اس کے ساتھ وہ کمپٹیشن کر ہی نہیں رہا تھا سمجھیے. تو اب دوسرے دن جب جو میچ ہوتا ہے گاؤں میں اس علاقے میں تو یہاں پر اصل اس کا جوہر ہے، جو اس کی جو قابلیت ہے، اس کی جو مہارت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے مصنف کو. پھر کسی بات پر گیا جو ہے اس دن جب میچ ہوتا ہے تو میچ میں گیا کا جو جوہر ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی قابلیت. اور اسی درمیان جب کھیل ہوتا ہے تو کسی نوجوان کھلاڑی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، مگر گیا اسے نہیں دبتا بلکہ نوجوان کو ہی دبنا پڑتا ہے. اب مصنف کو پتہ چلتا ہے کہ کل گیا نہیں کھیل رہا تھا بلکہ مجھے کھلا رہا تھا. وہ ایک افسر کو پدا کر ایک افسر کو پدا کر مطلب کھٹا کر کچومر نہیں نکالنا چاہتا تھا. یہ افسری گیا اور مصنف کے درمیان ایک دیوار بن گئی ہے. مصنف اب اس کا لحاظ اور ادب پا سکتا ہے چونکہ یہاں اب جو ہے مصنف اور گیا کے درمیان ایک طرح کی دیوار بن چکا ہے. مصنف ایک انجینئر بن چکا ہے، ایک عہدیدار بن چکا ہے، اور اب یہ دونوں ہم جولی نہیں بن سکتا چونکہ وہ زمانہ لڑکپن کا زمانہ تھا، اور ابھی جو ہے کافی عرصے بعد دونوں کے درمیان کافی ڈفرینس آ چکا ہے. لڑکپن میں دونوں دوست تھے. مصنف اب یہ عہدہ پا کر گیا کے رحم کے قابل ہو گیا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے اور مصنف خود کو اس کے مقابلے چھوٹا سمجھتا ہے. تو یہ تو تھا مختصر طور پر اس افسانے کا نچوڑ خلاصہ ہم نے پیش کیا. اس میں کچھ سوالات ہیں جو ایگزام میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ مصنف نے گلی ڈنڈے کو کھیلوں کا راجا کس بنیاد پر کہا، کس وجہ کے بنا پر اس نے گلی ڈنڈا کو راجا کہا ہے. تو کیونکہ گلی ڈنڈا ایسی کھیل ہے، یہ بہت سستا کھیل ہے، اور درخت سے ایک لکڑی جو ہے کاٹی اور جو ہے گلی ڈنڈا بنا، اور دو آدمی تو ایک لکڑی جو ہے کاٹی اور گلی ڈنڈا بنایا اور دو آدمیوں نے کھیل شروع کر دیا. اس میں نہ تو بیٹ بلے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تو اور کسی گیند کی نہ میدان کی. یہ بہت ہی سستا کھیل ہے، اس وجہ سے مصنف نے اس کھیل کو کھیلوں کا راجا کہا ہے. یہ رہا آپ کا سوال کا جواب. کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں. یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے، آ سکتا ہے کہ مصنف کو یہ احساس کیوں کر ہوا کہ گیا اسے جان بوجھ کر ہار رہا تھا. تو اس کا جواب